جو جو اس کی نشو و نما ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی اسے خواہش ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ کہ جب کچھ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کھانے والی چیز چاہیے، کمفرٹ ہے، ٹافی ہے، یا جس چیز سے وہ رضامند ہو، جو چیز کو پسند ہو، اس کو کھانے کی رغبت ہوتی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی اور پرورش ہوئی، بیٹھنے لگا، بولنے لگا، تو والدین کو فکر ہوتی ہے کہ اب اس کو کھلونوں کی ضرورت ہے۔ کھلونے لا کر کے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے کھلونے۔ سب کئی لوگ دیہاتوں میں بھی، سب کئی شہروں کے کھلونے تو آپ دیکھ لیں گے تو حیرت پڑ جائے گی، عقل دنگ رہ جائے گی، جو ہے شہروں کے کھلونے، ایسے ایسے کھلونے۔ ایک گھر میں 50,000 کے کھلونے بچوں کے لیے۔ اچھا، یہ وقت گزر گیا، بچہ بڑا، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 12 سال، 15 سال، بالغ ہو گیا بچہ، جوانی کی عمر کو پہنچ گیا، تو اس سے پوچھو تم نے بچپن میں کیا کون سے کھلونے کھیلے تھے؟ بتا پائے گا کچھ؟ کچھ پتہ ہی نہیں، اس کو ہوش ہی نہیں رہے گا۔ وہ عمر دوسری تھی، اب یہ عمر دوسری ہو گئی، اسے کیا یاد کہ ہم نے 2.5 سال، 3 سال، 5 سال کی عمر میں کیا کھایا تھا اور کیا کھیلا تھا اور کیا کیا کھلونے ہمارے لیے آئے تھے اور کیا کیا اس وقت ہم نے کیا تھا، کچھ نہیں پتا ہوگا۔ بات سمجھو جو میں کہہ رہا ہوں، مسلمان ہو، ایمان والے ہو، ایمان کی بات بتا رہا ہوں، اللہ کرے ہمارا سب کی سمجھ میں آ جائے۔ عالم ارواح میں جیسے یہ دنیا ہے، ایسی ایک دنیا روحوں کی دنیا۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام قائم کیا ہے، اور جب تک یہ دنیا کا نظام رہے گا قیامت تک، جتنے آنے والے انسان تھے، جتنے آگے جا چکے، جو موجود ہیں اور جو آنے والے قیامت تک آنے والے، سب کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکٹھا کیا۔ قرآن کی بات ہے، اللہ کی بات نہیں بتا رہا، فردی بات نہیں ہے، حافظ طاہر کا قصہ نہیں ہے۔ سب کو اکٹھا کیا اللہ رب، ساری روحوں کو اللہ پاک نے اکٹھا کیا۔ فرمایا الستو بربکم، سارے روحوں سے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ جواب ملا اللہ کے اس سوال پر روحوں کی طرف سے جواب ملا، قالو، سب نے کہا، جیسے اللہ نے کہا رب جو ہے رب کو تمہارا رب، ایسے ہی سب نے کہا، قالو، سب نے کہا، بلا وربنا، ہاں بے شک آپ ہمارے رب۔ سب نے کہا، آپ لوگوں نے بھی کہا تھا، یاد ہے؟ ارے بولو یار، آپ لوگوں نے بھی کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، یاد ہے؟ وہی بچے والی بات ہے، یہ کہاں یاد؟ کسی کو نہیں یاد؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے وعدہ دیا تھا، سچا وعدہ ہے، لیکن سب کو یاد نہیں ہے۔ یاد دلایا اللہ رب العزت نے اس وعدے کو، قرآن کو اسی لیے بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام
کیا ہے، اس وقت سے لے کر کے قیامت تک تمام مسائل، تمام ضروریات، تمام حالات کا حل رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب یاد کرو ذرا تم لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور سب کہہ کے آئے ہیں، کوئی باقی نہیں، چاہے وہ جس دھرم کا ماننے والا ہو، چاہے جس دھرم میں چلا گیا ہو، چاہے جس مذہب میں چلا گیا ہو، چاہے جتنے خدا اس نے دنیا میں آ کر کے مان لیا ہو، لیکن کہا سب نے ہے وہاں اللہ کے سامنے۔ ثم استقاموا، شبد لگا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آگے جو بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو خوشخبری سنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے لیے، وہ اس کے اندر شرط لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ثم استقاموا کی شرط لگا دیا۔ ایک آدمی کسی سے وعدہ کرتا ہے، وعدہ بھول جاتا ہے، وعدہ خلافی کر جاتا ہے، کبھی بھول کر کے کبھی جان بوجھ کر کے، اس کی طاقت سے باہر ہوتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا ہے، تو وعدہ کرنے کے بعد اس کام کو نہیں کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے اس کا اقرار کیا کہ میں رب ہوں، ثم استقاموا، اور دنیا میں آنے کے بعد اس پر ثابت قدم رہے، اس پر چلتے رہے، رب کے تقاضے پر چلتے رہے۔ اب کیا ہے رب کا تقاضا؟ اللہ کے رسول آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں ایک دیہات کے صحابی تشریف لائے اور آ کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ اس بات کے بعد پوری زندگی مجھے کہیں کسی کے پاس جا کر کے کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہ رہے، ایسی بات بتا دیجئے ہم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثم استقاموا۔ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اسی پر جمے رہو۔ ساری چیزیں آ گئی، جمے رہنے کے اندر ساری چیزیں آ گئی۔ جس نے اللہ کو ایک مان لیا تو اس کو ماننا پڑے گا اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، ساری ضرورتوں کا مالک اللہ۔ جب ساری ضرورتوں کا مالک اللہ ہے، اللہ رب ہے، جب رب مان لیا تو اب رب کے تقاضے پر چل کر کے ہی کامیابی ملے گی۔ رب کے اندر جتنی چیزیں آ رہی ہیں ان سب چیزوں ثم استقاموا، اس پر جمے رہے، اس پر ساری جتنی بھی عبادتیں ایمان لانے کے بعد جتنے بھی تقاضے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے، اعمال کے جو ہے راستے سے، کرنے کے راستے سے، ان سب چیزوں پر، ان تمام احکامات پر، ان تمام اچھائیوں پر، ان تمام عبادت والی لائنوں پر، راستوں پر چلنا ضروری ہوگا۔ اور جن راستوں سے، جن جو ہے راستوں سے، اور جن مقامات سے، جن جگہوں سے، اور جن مواقع سے، اور جن کاموں
کتنی پابندی لگا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پتا ہے آپ لوگوں کو جتنے فوجی ہوتے ہیں، فوجی میں نوکری، فوجیوں کی جو نوکری ہوتی ہے سب سے خطرناک نوکری فوجیوں کی نوکری ہے. جنگ کو شروع ہو جائے کہیں سے کسی ملک سے تو کسی فوجی کی جان کا کوئی ٹھکانا نہیں. ہر شخص ڈرتا، ہر فوجی ڈرتا کب ہمارا نمبر آ جائے، کب کیا ہو جائے. اس سے خطرناک کوئی نوکری نہیں. اسی لیے حکومت کی طرف سے سب سے زیادہ تنخواہ جو ہے فوجی کی ہوتی ہے. ہر ڈپارٹمنٹ سے زیادہ، ہر شعبے سے زیادہ تنخواہ جو ہے فوجی کی تنخواہ ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جس نے ہم کو رب مانا اور اس پر قائم رہا. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو ہم نے پابندی لگا دیا ہے تو اس پابندی کا انعام کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. بڑی لمبی بات ہے اس کے اندر، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس بندے کے پاس. بعض کہتے ہیں موت کے وقت نازل ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں قبر میں نازل ہوتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ قبر سے اٹھانے کے بعد کہیں بھی آتے ہو فرشتے آتے ہیں. جس نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کو رب مانا اور رب کے مطابق اپنی زندگی گزاری، اللہ کی مرضی، اللہ کی منشا، اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے مطابق اپنی زندگی جو ہے گزاری، اپنی زندگی میں ڈھال لیا احکامات نبوی کو اور احکامات خداوندی کو، اس کے لیے بشارت ہے کہ تنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کیا کہتے ہیں ملائکہ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو. آئندہ جو تمہاری زندگی برزخ کی زندگی اور آگے آنے والی زندگی، آخرت کی زندگی آنے والی ہے، کوئی خوف نہ کرو تم. ولا تحزنوا، مفسرین نے لکھا ہے ولا تحزنوا کا مطلب کوئی غم نہ کرو. اور غم کے متعلق لکھا ہے کہ جو دنیا سے جا کر کے اپنے اعزاء کو، اقربا کو، اپنے اولادوں کو، اپنے ماں باپ کو یا اپنے تمام جتنے گھریلو جو رشتے تھے ان سب کو جو چھوڑ کر کے چلا گیا، ان کے متعلق فرشتے کہتے ہیں ولا تحزنوا، دنیا میں جن کو تم چھوڑ کر کے آئے ان کے لیے کوئی غم نہیں. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور تم کو معلوم ہو چکا ہے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت آئی ہے تمہارے سامنے بیان کرنے والوں نے، بتانے والوں نے کہ یہ کام کرو گے، یہ اعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائیں گے، اور یہ کام نہیں کرو گے، دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کریں گے. تو تم، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے آ گئے ہو، اور تم سب کچھ دنیا کی تمام تکالیف گزار کر کے، تمام تکلیفیں برداشت کر کے، تمام پریشانیاں برداشت کر کے، اللہ کے احکام پر چل کر کے تم زندگی گزار کر کے آ گئے ہو. وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، یہ جنت کا تم کو وعدہ دلایا گیا ہے، یہ جنت کی تم کو بشارت دی گئی ہے، تو اس جنت کی بشارت تم کو ہم دے رہے ہیں. بہت جلد تم کو وہ جنت مل جائے. یہی نہیں، آگے اور فرمانا ہے نحن اولیاؤکم، تمہارے ہم کارساز ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی بھی زندگی میں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص دینی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے احکامات والی زندگی گزارتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا اور مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ فرشتے رہتے ہیں، ہر موقع پر اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہر پریشانی سے اس کو دور رکھتے ہیں، ہر بلاؤں سے اس کو دور رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اسی کو فرمانے اللہ تبارک و تعالیٰ.
تمہارے ساتھ ہم دنیا کی زندگی میں بھی رہے، تمہاری حفاظت کرتے رہے فرشتوں کے ذریعے سے، اور تمہاری تمام ضرورتوں کو پوری کرتے رہے۔ وہ پھر آخرت، اور آخرت میں تم کو ہم ملیں گے جو ہماری طرف سے تمہارے لیے وعدہ تو ملے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں تم کو بتایا گیا ہوگا جنت کی ایسی ایسی نعمتیں ہیں، ایسے ایسے لباس ہے، ایسے ایسے شراب طہور ہے، ایسے ایسے غلام اور خادم ہیں جو جن کو دیکھتے ہو جو ہے شراب طہور لے کر کے آئیں گے، ایسے ایسے غلام، ایسے ایسے جو ہے لڑکے کہ تم ان کو اتنے حسین، اتنے خوبصورت کہ ان کو دیکھو گے تو دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ یہ ساری نعمتیں، ساری چیزیں جو تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، اب وہ ساری دولتیں، ساری نعمتیں تمہارے لیے سب حاضر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اب یہاں تو تمہارے لیے ہر وہ چیز حاضر ہے جو بھی تمہارا دل چاہے، جو بھی تمہارا دل جو ہے تمہارے اندر خواہش پیدا ہو، جس چیز کی بھی تمہیں تمنا ہو، جس چیز کی بھی تمہارے دل کے اندر ارادہ ہو، ساری چیزیں جنت کے اندر میں جو ہے مہیا ہوں۔ پھل کھانے کا جی چاہے گا، پھل کھانے کا جی چاہے گا، دل کے اندر ارادہ ہوگا، جس پھل کا جی چاہے گا جو ہے انسان کا، وہ پھل ترنت آ کر کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ بھنے ہوئے مچھلی کی جیسا ترنت جو ہے بھنی ہوئی مچھلی پلیٹ کے اس کے سامنے آ کر کے حاضر ہو جائے گی۔ غرضے کی جنت میں جس چیز کی بھی بندہ خواہش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں آئیں گی، ایسی مہمانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان اس کا تصور ہی نہیں۔ اور بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کوئی بھی تم چاہو گے، جو کوئی بھی تم مانگو گے، سب آئے گا تمہارے پاس۔ یہ کیا ہے؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، بخشنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانی ہے تمہاری ہو گئی، تمہاری مہمانی ہو۔ تو میرے دوستو، یہ سب فردی باتیں نہیں ہیں۔ آپ کے سامنے ایک تو روزمرہ کی 5 وقت کی نماز، یہ تو روزمرہ کی ہے۔ رمضان مبارک کا روزہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو اس کی قضا 60 روزے رکھے گا۔ 60 روزے رکھے، بیچ میں کوئی ناغہ نہ ہو۔ اگر بیچ میں کوئی اگر 1 مہینے کا روزہ رکھا اور ایک ناغہ ہوگا تو پھر سے روزہ رکھے گا۔ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر فضیلت رکھی ہے، ثواب رکھا ہے، گناہوں کی مغفرت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر خوشخبری رکھی ہے، اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چھوڑنے پر سزا رکھی۔ اپنی سزا ایک روزہ چھوڑنے پر 2 مہینے کے روزے لگاتار رکھنا معمولی سزا ہے؟ میرے دوستو، ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب جو ہے اللہ کو رب ماننے والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول ماننے والے ہیں۔ خالی زبان سے جب زبانی جمع کرنے سے کچھ نہیں کام چلے۔ رمضان دیکھو کیسے کیسے بھی ایمان ملیں گے۔ ٹیبلیٹ رکھیں، ہٹے کٹے نوجوان اور کیا ٹیبلیٹ رکھیں، سمجھتے ہیں کہ دنیا والوں کو دکھانے کے جانتے ہیں، اللہ نہیں جانتے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ ٹیبلیٹ کھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دے دیں گے، گولی کھا کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے، لوگ انسانوں کو دھوکہ دے دیں گے کہ ہم بیمار ہیں، پریشان ہیں، طبیعت خراب ہے۔ اللہ سے کیا ہوگا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ رات میں گشت کرتے تھے مدینے کا، گھوڑا لے کر کے گشت کرتے تھے۔ گشت میں تھے آپ، ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے، بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے۔ ماں کہہ رہی ہے، بیٹی کہہ رہی ہے امی جان امیر المومنین اگر آ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر پانی ملاتے ہوئے امیر المومنین نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ ماں نے کہا بیٹی امیر المومنین یہاں نہیں بیٹھے ہیں، کہیں
نصیحت کر رہی ہے ماں. تو جھوٹے بیمار بنتے ہیں ہم لوگ، نماز کتنے بیمار بنتے ہیں. ابھی ٹائم زیادہ ہے نہیں، اس لیے بہت اخلاص کے ساتھ اور بہت دردمندانہ طور سے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آنے والے مہینے کی قدر کریں، جھوٹی مکاری اور اللہ کو دھوکہ دینے والا کام نہ کریں. ہر ایک پر 15 سال بالغ ہونے کے بعد سے اور موت تک جس طریقے سے نماز فرض ہے اور احکام فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ فرض ہے اور تراویح سنت رسول ہے. اس لیے